Assalamu alaikum, my beautiful and amazing Naveed and MHBT family. I'm your very own Naveed. उम्मीद है, यकीन है और दुआ है आप सब लोग अल्लाह ताला की अमान में होंगे. लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे जिससे आपके अलावा जो बाकी कोई भी है उसका भला होता हो. क्योंकि जो आपका भला ये तो जानवर भी करता है ना. सुबह उठता है ना तो कहता है कि जी मैं मेरे बच्चे खाना पीना ना हो जाए और शाम ख़त्म हो जाती है. इंसान को अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने इसलिए बनाया है और पर्पज़ यही था, अगर हम समझ जाएं कि वो अपने अलावा बाकी लोगों का सज्जे खबे सोचता है, किसी का ही नहीं सोचता. उसी हिसाब से, उसी पर्सपेक्टिव में आज हम आए हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि ये अशरफुल मखलूक़ात होने का जो है वो एक एलिमेंट ज़रूर है जो आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा. पिछले दिनों मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया था जिसमें स्पेसिफ़िकली बहरिया टाउन के अंदर जो रेजिडेंट्स को और जो हमारे ताजर भाइयों को मसले मसाइल थे उनको लेके मैंने एक बड़ी ओपन ऑफ़र की थी फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितनी भी आवाज़ें हैं यहाँ पे, हम उनको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मौका देना चाहते हैं कि वो तमाम ऑडियंस को, तमाम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ. जितनी भी यहाँ पे ऐसी बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ें हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं रेजिडेंट्स को और ताजरों को और उसके साथ साथ इवन बहरिया और उनकी मैनेजमेंट को, ये सब के लिए है. सो आज उसकी पहली कड़ी है, आज उसके पहला स्टेप है. और मेरे साथ जो हैं बड़े प्यारे हमारे ताहिर बाजवा साहब हैं, ब्रेस को हेड करते हैं, ब्रेस के प्रेसिडेंट हैं. ब्रेस क्या है मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का अपनी छोटी सी नामामूली सी नॉलेज में बताता हूँ कि ये जो लोग आप देख रहे हैं ये आप ही की आवाज़ है. सो वो आवाज़ कैसे पहुँचेगी और कैसे आपको रिप्रेजेंट कर सकती है, हम अगले 10-15 मिनट में इसको समझेंगे भी. और जो लोग आप देख रहे हैं, आपके जो मसले मसाइल हैं, उनको कैसे एड्रेस करने के लिए क्या लाए अमल हो सकता है जो आपके बिना नहीं हो सकता, उस पर भी बात करते हैं. ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? बहुत मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस, हमें बुलाने के लिए शुक्रिया आपका. मोस्ट वेलकम सर. ताहिर भाई जल्दी से ना, ब्रेस क्या है? ब्रेस जो है वो कम्युनिटी एम्पावरमेंट की एक सेक्शन 42 की रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है कि कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाए. ठीक है. और एम्पावरमेंट के अंदर आपकी एजुकेशन भी है, आपकी अवेयरनेस भी है, आपके राइट्स भी हैं एंड एवरीथिंग एल्स विच यू कैन थिंक ऑफ. मैं 2-2.5 सालों से आपको ऑन एंड ऑफ फॉलो कर रहा हूँ और आपके पास आ जाने का पर्पज़ भी यही था कि आप एक बड़ी ज़बरदस्त वोकल हैं कम्युनिटी की, यहाँ की भी नहीं, हम अभी स्पेसिफिकली क्योंकि हमारी प्यारी ऑडियंस अभी आपको यहाँ देख रही है ना, सो वो देख रही है. तो आपने पिछले 2 सालों के अंदर ये लोगों को बावर कराने की कोशिश की है कि आप उनको आगे लेके साथ चल सकते हो, जो उनके मसले मसाइल हैं उसको भी ले. सो इसीलिए आज हम बैठे हुए हैं. बहरिया के रेजिडेंट्स जो देख रहे हैं, मैं एक रेजिडेंट हूँ और मैं आपसे एज अ रेजिडेंट आज उनकी आवाज़ बन के आपसे कुछ पूछने आया हूँ. सर मेरा मसला है पानी का, मेरा मसला है लोड शेडिंग का, मेरा मसला है मैं ये गाड़ी से आपके पास पहुँचाऊँ और मैं आपके पास पहुँचाऊँ 15 मिनट में. सर जितने प्लॉट है ना वहाँ पे घास ही घास और ऐसे लग रहा है किसी के हम कुछ सफारी जंगल से गुजर के आए. मेरा मसला है कि कभी हम कॉल करते हैं किसी मेंटेनेंस वालों को तो वो चुकता ही कोई नहीं, कॉल उठाता कोई नहीं है. अगर ये मेरा मसला ना होता, जब मैं इसको साथ ही कंपैरिजन करता हूँ कि मैं हर महीने पे एक पैसे भी दे रहा हूँ एंड आई एम पेइंग अ वेरी हैफ्टी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, तो क्या हम इसके लिए जो आगे कुछ करने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे, क्या ये कुछ सोल्यूशन हो सकता है इसका? जी, इसके नवीद भाई मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और एक जो सॉल्यूशन मुझे लगता है कि अगर आप कम्प्रीहेंसिवली उसको या होलिस्टिकली देखना चाहते हैं तो वो ये है कि पब्लिक इस चीज़ को समझ जाए कि आपकी स्क्रूटनी के बगैर आपका कोई भी निज़ाम जो है वो नहीं चलता. राइट. दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में आप जाके देखते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक अगर यूके का वज़ीर $50 जो है नाजायज़ तौर पे कहीं खर्च कर लेता है तो पूरी की पूरी कौम उसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी होती है कि जी ये आपने किस तरह से कर लिया. True. तो कम्युनिटी लेवल के ऊपर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो ओवरऑल भी यही हुआ है, लेकिन कम्युनिटी लेवल के ऊपर जिस तरह की स्क्रूटनी हमें करनी थी वो हमने नहीं की. उसके नतीजे में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका यकीनन बिज़नेस का मुफाद था, उन्होंने एक बिज़नेस स्कीम के तहत मुझे और आपको ये
کالونی بنا کے یہاں پہ بسایا. ٹھیک ہے. اور جب ان کا وہ کہہ لیں کہ مفاد شاید سارا تو آج بھی 100% نہیں ہوا, لیکن جو مین مفاد تھا وہ ختم ہو گیا, تو وہ لوگ یہاں سے چلے بھی گئے, اور جو بیج انہوں نے بویا تھا اس کے نتیجے میں آج وہ مفرور بھی ہو گئے. میں نے اور آپ نے صرف اور صرف یہ سوچا کہ میرا اور آپ کا کام تھا پیسے دینا, اور پیسے دے کے ہمیں چیزیں رسیو ہو جائیں گی. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہ کبھی ہوا تاریخ میں, نہ کبھی ہوگا. انسانوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو امپروو کس طرح سے کیا کہ کمیونٹیز جو تھیں وہ الائن ہوئیں, انہوں نے ایک مشترکہ جو وزڈم تھا اس کا استعمال کیا, اور ایک پبلک اسکروٹنی کا ایک ایسا نظام کریٹ کیا کہ جس میں جن لوگوں کو بھی آپ طاقت دیں گے ان سے آپ پوچھ سکیں گے. طاہر بھائی, آج آنے کا پرپس, آپ ایک بڑی زبردست ووکل ہیں, پریس. اچھا, اس کے علاوہ تاجر اتحاد ہیں, ہمارے جو جتنے بھی تاجر برادری ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. یہاں پہ ایک بٹروا کے نام سے پہلے ایسوسیشن چل رہی ہے. MHPT ہماری چھوٹی سی آواز ہے جس کو ہم آپ سب کی آواز کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم سب کا یعنی کہ کوشش ہماری یہ تھی کہ سب سے ایک جگہ کے اوپر لایا بھی جائے جو بیسیکلی آپ کی آواز بھی ہے. میں بڑا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ایسا سوال پوچھ لوں جو آؤٹ آف سلیبس بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ یار وہ سوال یار یہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو سولوشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صرف آپ کی باتیں سننی چاہیے ویڈیو کے اوپر بیٹھ کے؟ آئی ایم اے ریزیڈنٹ, بھائی بیٹھے ہیں ایک ریزیڈنٹ ہے, تو کیا ہماری آپ کی صرف ویڈیو دیکھنے سے بات کمپلیٹ ہو جائے گی, پورا ہو جائے گا, ہمارا بجلی پانی گیس سب کچھ آنا شروع ہو جائے گی؟ اچھا, یہ تانا نہیں ہے, تانا نہیں ہے, وے فارورڈ کیا, لیکن تانا نہیں ہے, لیکن وے فارورڈ ضرور کہہ لیں. میں ایک ریزیڈنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی, آپ کو وہ کرنا چاہیے جو کسی نہ کسی طرح سے میں نے کیا, کسی نہ کسی طرح سے نوید بھائی کر رہے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے انعام بھائی کر رہے ہیں, اور دوسرے لوگ کریں. یعنی کہ جو فیسز ہیں آپ کے, اصل میں جو کام وہ کر رہے ہیں وہ آپ نے بھی کرنا تھا, تو آپ کا مسئلہ حل ہو جانا تھا. یعنی کہ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا, آپ کو خود پین لے کے چیزوں کو جا کے دیکھنا کہ یار اگر میرا پانی کا مسئلہ ہے تو پانی کا مسئلہ کیسے بن گیا ہے, اگر وہ میرا مسئلہ ہے تو مجھے پتا کیوں نہیں ہے. اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر پانی آ کہاں سے رہا ہے, کس طرح سے یہ کمی واقع ہو گئی, کس طرح سے یہ کمی دور کی جا سکتی. آپ نے نہیں کیا تو آپ نے وہ کام نہیں کیا جو آپ کے کرنے کا تھا. آپ نے سوچا یہ کام کسی اور کے کرنے کا جن کو میں پیسے دے رہا ہوں. آپ ملازم بھی رکھتے ہیں نا سر, جتنے بھی پروفیشنلز ہیں, جب آپ کسی بھی بندے کو امپلائمنٹ پہ لے لیتے ہیں تو کیا آپ کہتے ہیں کہ بس میں نے امپلائمنٹ پہ لے لیا بس ٹھیک ہے پیسے دے دوں گا سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا آپ اس کی اسکروٹنی کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, اس چیز کے اندر یہ ایشو ہے, یہ چیز پالیسی کے تحت الاؤڈ ہے, یہ چیز نہیں ہے. وہ میں نے اور آپ نے نہیں کیا. ایک پھر وہی بات ہے کہ قصور سب سے زیادہ اگر آئے گا تو بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کا نہیں ہوگا, آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کا بھی نہیں ہوگا جو ایٹ لیسٹ اپنا کام کر رہے ہیں. قصور کس کا ہوگا؟ ان لوگوں کا جو کہ سن رہے ہیں اور آج کے دن تک اپنا کردار ادا نہیں کیا. اچھا, یہ سوال وہ کہتے ہیں پلاٹڈ سوال تھا. یہ بیسیکلی میں ایک ریزیڈنٹ ہوں نا, میں اس ٹائم صرف ریزیڈنٹ کے طور پہ یہاں پہ ہوں, اور طاہر بھائی ایک آواز ہے کمیونٹی کی, میں اس لیے ان کے پاس آیا ہوں ان سے سننے کے لیے. تو میں نے یہ سوال اپنے اور آپ دونوں کے لیے پوچھا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں کہ ان آر کمفرٹ زون موبائل کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ کے ایسے ٹیک لگا کے تھوڑی سی ٹانگیں بھی لمبی کر کے تو کہتے ہیں یار بجلی نہیں آئی, آج پانی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ نہیں, کوئی جائے گا, کوئی بات کرے گا. یہ ایکچولی ہے. اب اس کو 1 2 4 10 لوگ کریں گے تو وہ 10 لوگوں سے بات بڑھے گی نا. بٹ یہ ہے کہ اس کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے, اس کو زیادہ بات کو بڑھانے کے لیے, اس کو زیادہ آواز بنانے کے لیے وہ ضروری ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک ساتھ کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. وہ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ وہ ہمیں ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ ہے کہ بڑی خوبصورت آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, آپ نے مجھے کہا تھا کہ طاہر بھائی میری اس حوالے سے ایگو نہیں ہے. آئی لو یو فار دیٹ. یعنی کہ میرے دل میں اس چیز کی ایک جملے کی اتنی رسپیکٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں آپ نے اپنی ایگو کو اپنے لیے نہیں اپنے لوگوں کے لیے پیچھے رکھنا مناسب سمجھا. یہ جو آپ نے شروع میں آپ کا جو انٹرو تھا اس میں آپ نے جو بات کی کہ بھئی آپ اشرف المخلوقات ہیں, تو آپ اشرف کس لیے بن گئے تھے؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ آپ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے سوچیں گے. آپ نے اس کو صحیح ریفر کیا.
جب سارے لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ سوچیں, میں نے پہلے سٹیپ پہ آپ پہ یہ تنقید کی کہ آپ نے اپنے کرنے کا کام نہیں کیا, آج بھی نہیں کر رہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی اور نے کرنا ہے. کسی اور نے کرنا تھا آپ کی اسکروٹنی کی وجہ سے, اس لیے وہ نہیں کر رہے, نہ کریں گے جب تک کہ آپ اس کو بہتر نہیں کر لیتے. دوسرا, آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی یہ میسج پہنچانا تھا. میں یہاں پہ اگر آج نوید صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں یا انعام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں یہ ساری ریکارڈنگ کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کی پین لینا چاہتے ہیں, شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں پہلے تو بھائی بھائی کر دیا, مسلمان تھے آپ, پھر آپ ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں, یعنی کہ ایک نیبرہڈ کے اندر ہیں. میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے, آپ کا مجھ پہ ایک حق ہے, اور میں اس حق کے لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرا پڑوسی یا میرا نیبر یا وہ شخص جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ مجھے لگے گا کہ یار اس کو میری جان کی ضرورت ہے, میں اس کو جان دوں گا. اور میں اس بات پہ آج 53 سال ہو گئے ہیں کھڑا ہوں, جہاں وہ اللہ نے نہیں لینی تھی اس نے نہیں لی. آپ کو کمٹمنٹ جو ہے یہاں سے چاہیے, یہاں سے, باتوں کے لیے نہیں کہ جی صرف باتیں. نوید بھائی کو میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ ان چیزوں کی طرف چلے جائیں کہ جس کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نے کیا ہے یا نہیں, اس کی اسکروٹنی ہو جائے. اچھا طاہر بھائی, مجھے اپنا پتہ ہے, باقی بھی یہ جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, جی اپنے آج اتوار ہے نا, چھٹی موسٹلی چھٹی منائی جا رہی ہے. جی مجھے اپنا پتہ ہے, مجھے نہ پانی کم ہونا چبھ رہا ہے, جی نہ میری لوڈ شیڈنگ چبھ رہی ہے, جی نہ مجھے کوئی اور چبھ رہی ہے. میرے پاس بندوبست ہیں سارے کے سارے, اور آپ لوگوں میں سے میجورٹی ایسی ہے جن کے پاس یہ بندوبست ہیں, ٹرو, بٹ اسٹل وی آر ٹیکنگ دا پین جی فار دا پیپل جن کے پاس اس کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. جی ایسے تسی کدو آؤ گے؟ دا کوشچن از کہ اگر وہ لوگ جو اپنے کمفرٹ زون میں ہیں, ہمیں کوئی, ٹو بی آنیسٹ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی پتا ہے کہ کل 26 روپے پیٹرول بڑھا نا, ہمیں کک فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر. لیکن جب 26 کی آواز آئی نا تو پتہ چلا, سوچا کہ یار اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, تو اڈا کی ہوئے گا. تو کب نکلیں گے سر, کب نکلیں گے, کیا ہے یہ اب نکلیں. ہاں, اب آپ بتا دیں کہ کیا ہے ایجنڈا, اور پھر بیریا کے ساتھ میسج تو بعد میں, کیونکہ آپ کا میسج فار دا بیریا بھی ضروری ہے نا, کیونکہ ہم ایکچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر ان اے کمیونٹی. ٹرو ٹرو, جس میں ریزیڈنٹس بھی ہیں, وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ لوگ ہیں سب اسٹیک ہولڈر ہیں, ریزیڈنٹس ہیں اسٹیک ہولڈر ہیں, بیریا اسٹیک ہولڈر ہیں. کتنا ہی کمال ہو کہ دنیا میں یہ امپریشن جائے کہ یار سب لوگ کولیکٹیولی ویل بینگ کے لیے کام کرتے ہیں ایک دوسرے کا, انسٹنٹ کی پارٹیاں بنی ہو. سو سر پہلے یہ بتا دیں, کیونکہ میں آج آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ ہماری جو چھوٹی سی ایک آواز ہے, 2 کو آپ کا ایک آپ نے اناؤنس کیا ہوا ہے پروٹیسٹ کا, جو میرا خیال ہے کہ ٹو بی آنیسٹ میں آپ سے, آپ فیملی ہے تو شرم کر کے آ جانا تو اچھی بات ہوگی. سر کیا ہے یہ 2 تاریخ, اس میں ہوگا کیا؟ میرے جاننے والے سنیں گے کہ صدا کی ہوئے گا, کیونکہ دیکھیں ہم تھوڑے سے نا لالچی لوگ بھی ہیں. جی, جب تک ہمیں پتہ نہ ہونا کہ ولیمے پہ کیا ڈشیں ملیں گی تو ہم سوچتے ہیں کہ اس سے جانا نہیں جانا. جی, ہم آ رہے ہیں 2 تاریخ کو, تو کوئی کہے گا پتہ نہیں یار میرے بجلی کا مسئلہ حل ہوئے گا کہ نہیں, میرا پانی تو ہوئے گا, میرا فلاح ہے. ہمارے پاس کیا ایجنڈا ہے اس کو لے کے چلنے کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم ایک سیاسی پارٹی نہیں ہیں کہ جس نے کوئی شو پٹ اپ کر کے اور بعد میں آف کورس اور کوئی منشور دے دینا ہے, اس طرح کی کوئی چیز کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ایوری بڈی نوز. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جن کمزوریوں کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچے, کیا ہم ان کمزوریوں کا جواب کسی طاقت سے دینا چاہتے ہیں یا نہیں, یہ پہلا سوال ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ طاقت کوئی ہو سکتی ہے تو وہ کیا طاقت ہو سکتی ہے, وہ آپ کی یونٹی ہو سکتی ہے. ٹرو, آپ جب آئیں گے کسی جگہ پہ اور اکٹھے ہو جائیں گے تو پہلا جو کہہ لیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا کہ پیپل ناؤ ناٹ اونلی دے آر اویئر بٹ دے آر یونائٹیڈ. اچھا جی, اب ہوگا کہ جی میری یونٹی تو میں نے بتا دی, میں آ بھی گیا, میں وہاں فیملی بھی لے کے آ گیا, سارا کچھ ہو گیا, اب کیا ہو گیا, اب آگے مجھے ملے گا کیا؟ آپ کی یہ جو ڈٹرمنیشن ہے کہ جی میں نے آ کے اپنی یونٹی ثابت کر دی ہے, اس سے مجھے, نوید بھائی کو, جتنی بھی مختلف ہماری ایسوسیشن کے لیڈران ہیں جو کہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو یہ طاقت ملے گی کہ ان کی بات سنی جائے. ٹرو, رائٹ. اگر یہاں پہ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں
آج وہ میری اور آپ کی بات اسی لیے سنتے ہیں کہ 4 لوگ جو ہے ان لوگوں کے پیچھے ہیں. جس دن انہیں پتہ چلے گا کہ 4000 ہیں تو میری اور آپ کی بات کی اہمیت تبدیل ہو جائے گی. جب یہی انہیں پتہ چلے گا. ہاں جی, یہ دیکھیں, یہ ایک ریالٹی ہے, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں سمپل لفظوں میں سمجھاؤں, آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم نے ہمارا ہوم ورک نہیں کیا ہوا. اور یہ میرا, جتنے لوگوں نے پہلے بھی میری بات سنی ہے انہیں پتہ ہے کہ میں جب کہتا ہوں تو رات کو جا کے اپنے آپ کو 15 دفعہ پوچھتا ہوں کہ دعویٰ کرنے والے اس کے اوپر عمل درآمد کس نے کرنا ہے. اچھا, اور اس کے لیے پین بھی لیتا ہوں. میں ایک سیکنڈ دیں گے, میں ایک جملہ اور ایڈ کروں. اور آپ لوگوں کو ملے گا کیا, اس کے لیے ہم نے پوری ورکنگ کی ہوئی ہے. اگر نوید بھائی آگے بات کریں گے تو میں اس ورکنگ کے اوپر بھی آ جاؤں. اچھا بھائی دیکھیں, میں نے اس کے اوپر سوال کیوں نہیں کیا سر, اس لیے نہیں کیا کہ میں آتا ہی نہ آپ کے پاس اگر مجھے پتا نہ ہوتا کہ یہ ورکنگ نہیں ہوئی ہوئی ہے. سر دیکھیں, وائی آئی ہیو چوزن 3 to 4% جن کے پاس میں جا کے ان سے بات کروں اور ان کو بتاؤں کہ یار آپ لوگوں کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے. اگر ہم وہ ورکنگ بات کریں وہ ہاں, میں یہ چاہتا ہوں نا کہ جب آپ کی کال پہ بیک کہے نا تو بالکل آپ ان کو سمجھائیں اور بتائیں کہ دکھائیں کہ ہمارے پاس کیا ہے آپ سب لوگوں کے لیے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اسی لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے جو ہمارے سب کے مسائل کے لیے وہ جتنی بھی باڈیز ہیں, یعنی کہ جو لوگ ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ وزڈم انٹلیکٹ رکھتے ہیں نا, اور وہ سوچ رکھتے ہیں. اور سوچ کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا ٹربل شوٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیں, ٹربل آئیڈینٹیفائی کرنے والا ہر بندہ ملے گا آپ کو, پوری کمیونٹی ٹربل آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہے. ٹربل شوٹ کیسے کرنا ہے وہ چند لوگ ہیں جن میں سے طاہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ اس کو اسٹریتھن کریں, پیچھے کھڑے ہونے چاہیے. 2 کا پلان کیا ہے, آئی مین کب کہاں کتنے اکٹھے ہوگا؟ 9:30 بجے ہم لوگ, یہ علامہ اقبال جنکشن ہے جسے ہم گھوڑا چوک بھی کہتے ہیں, آپ کا بحریہ کا ہیڈ آفس فیز 8 کا, اس کے بالکل سامنے. رائٹ, یہاں پہ ہم لوگ 9:30 بجے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 9:30 بجے آ جائیں گے. رائٹ. اس کے پیچھے, اس ٹائم کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ڈیلے کیوں نہیں کر دیتے, تو کہا کہ نہیں, یہ ضروری ہے کہ ہم 9:30 بجے یہاں پہ آ جائیں. ٹھیک. اور نہ صرف یہ آئیں بلکہ یہ سوچ کے آئیں کہ ہم جا رہے ہیں, کچھ لے کے آئیں گے. رائٹ. کیونکہ اگر آپ نے یہ سوچا نہ ہوا کہ ہم نے کچھ لے کے آنا ہے, تو جو چیز ہم نے پلان کی ہے کہ ہم نے لینی ہے, ہم لینے کے لیے لازمی بات ہے کہ ہماری طاقت کم پڑ جاتی ہے. آپ آدھے گھنٹے بعد بور ہو جاتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ یار میں آ تو گیا ہوں, حاضری بھی لگ گئی ہے, اب چلو گھر چلا جاتا ہوں, یا میں ساتھ بچوں کو بھی لے کے آیا ہوں. یہ سوچ کے آئیں کہ ہم نے کچھ لے کے جانا ہے. Right. میں یہ سوچ کے آؤں گا, نوید بھائی یہ سوچ کے آئیں گے, جتنے لیڈرز ہیں ان کو میں آج ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچ کے آئیں. کیونکہ میری نظر میں یہ روز بحریہ ٹاؤن کے اندر نہ ہو سکتا ہے, نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم اتنے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ہمارے پاس یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے پہلے اتنا وزڈم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ورکنگ کریں, جو کہ ہم لوگ کر رہے ہیں آلریڈی, آپ کو بتا رہے ہیں. اب اگر ڈیٹیل کی بات ہوگی تو میں پانی کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ کیا ورکنگ ہے, بجلی کے حوالے سے بھی بتاؤں گا, لیکن اب چونکہ نہیں ہے تو میں نہیں کر رہا. آپ پوچھیں گے تو میں کروں گا. بھائی اس میں صرف ابھی کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جو بھی ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں, ہمارے اس میں کور پوائنٹس کیا ہیں؟ کور ہمارے 4 پوائنٹس ہیں. جو میجر پوائنٹ ہے, دیکھیں اس کو میں پچھلے 2 سال سے بار بار پش کر رہا ہوں, اور وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جتنی ہماری لیگیلٹی ہے, یعنی کہ ریگولیٹرز کی طرف سے پاکستان کے جو لاز ہیں اور پاکستان کی ایک عمومی سچویشن ہے, ڈیولپرز کے ایک جنونی ارادے ہیں جو ہمیں پتہ ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اس کی روشنی میں حل ایک ہی ہے. اور وہ حل یہ ہے کہ لوگوں کو امپاور کریں, ان کے اندر سے ایماندار پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں ان کو آپ چوز کریں, چوز کر کے کہاں بٹھانا ہے. یہ ایک پاسبل حل ہے کہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ, میں نے انہیں آلریڈی کہا ہے, یہاں جتنے بھی لوگ ہیں, اب ساری دنیا یہ سن لے کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو یہ جو کرمنل ایلیمنٹ ہے اس کو آپ کو مائنس کرنا پڑے گا. یہ مائنس کر دیں, آپ ایک پراپر کمپنی بن جائیں. آپ نے ایک ڈیولپر تھے, آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی تھی, یہاں 25-30 ہزار لوگ جو ہیں وہ فائلیں لے کے پچھلے 10 سال سے گھوم رہے ہیں, ان کے لیے ڈیولپمنٹ کریں, انہیں دے دیں, انہیں ان کے پلاٹس دیں, ان سے پیسے کمائیں. ہم سے مہربانی کر کے پیسے کمانے کی کوشش اس لیے نہ کریں کیونکہ ہمارے لوگ اب اس چیز سے ان کو اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے کہ یار جو میں پیسے دوں گا نا میں اس کی اسکروٹنی کروں گا. ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس سے یہ اسکروٹنی روبہ عمل ہو جائے.
Right. भले यही करें, ठीक. ये लोग ही मैनेज करें, सब कुछ करें, मेरी और आपकी स्क्रूटनी में करें. मैं पैसे देता हूं, आप पैसे देते हैं, हमें पता हो कि वो पैसे कहां जा रहे हैं और किस तरह. राइट. ठीक. अच्छा, ये तो एक हो गया. हाँ. अच्छा, दूसरा जो बिजली का हमारा मसला है, बिजली का जो मसला है वो चूंकि बहुत एक उलझा हुआ मसला है, उसके ऊपर हमने पिछले 2 साल में, आप लोगों को पता है कि कौन सा फोरम है जिसके ऊपर हम नहीं गए, हमने काम नहीं किया. उसकी जो बहरिया की तरफ से जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इस वक्त इतनी ही रह गई है कि वो बाज़ चीज़ों पे जिद ना करें और मान जाएं. कहाँ मान जाएं? जहाँ पे नेपरा भी मौजूद है, जहाँ नैब भी मौजूद है, जहाँ येस्को भी मौजूद है, जहाँ आपकी नेशनल टास्क फोर्स भी मौजूद है. एक जनरल साहब जो हैं, गवर्नमेंट की दी हुई ड्यूटी है कि भाई इनका मसला आपने हल करवाना है, वो करवा रहे हैं. उसके अंदर हम भी पार्टी हैं, हम भी उनके साथ राब्ते में हैं. वो अग्रीमेंट तकरीबन साइन होने के करीब है. ये जो पिछले 2 हफ्ते हैं उनमें कम से कम 5-6 मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं. एक आखिरी पॉइंट है कि जिसके ऊपर आईएसको ने अग्री करना है, और वो आईएसको की ज्यादती है, मैं मानता हूं. बहरिया उस जगह पे ठीक बात कर रहा है, क्योंकि वो मेरे और आपके जो यूनिट्स बहरिया ने अपेरेंटली खाए हुए हैं, वो बहरिया के यूनिट्स आईएसको ने खाए हुए हैं. तो वो कह रहा है कि जी ये लोग मुझे तो छोड़ेंगे नहीं, तो भाई ये यूनिट्स जो हैं इनका कुछ कर लें. बाकी सारी चीजें अग्रीड हो चुकी हुई हैं. निचले लेवल पे टेक ओवर करने के लिए जितने भी इकदाम थे वो आज से 6-7 महीने पहले से स्टार्ट हुए थे, चल रहे हैं. द मोमेंट ये एग्रीमेंट साइन होता है, होपफुली इन अ मंथ हमारी बिलिंग जो है वो चली जाएगी आईएसको के पास. तो हमारा जो टैरिफ के अंदर रद्दोबदल का इशू है ये खत्म हो जाता है. ठीक. फिर एक इशू रह जाता है, अगर इनको वो वहां से यूनिट्स नहीं मिल रहे जो इन्होंने 6 करोड़ बल्कि अब तो 6.25 करोड़ के करीब यूनिट्स हो गए हैं, वो अगर इनको नहीं मिलते तो लाजमी बात है ये कहेंगे कि हम कहां से दें. तो हम कोर्ट्स के अंदर भी इनके साथ लगे हुए हैं, यहां पे भी हम इनके साथ लगे हुए हैं. अगर कल को फिर हमें डायरेक्टली आईएसको से ही लेने पड़ जाते हैं या गवर्नमेंट के साथ, तो उसको हम बाद में जरूर देखेंगे. लेकिन जहां पे बहरिया ठीक है, हमने पहले भी उनको सपोर्ट की है, अब भी करेंगे. अब भी करेंगे. बिजली का मसला जो है, अच्छा जो लोग कह रहे हैं जी लोड शेडिंग क्यों हो रही है, मैं आप लोगों को बता देता हूं. वेरीफाई करें, सिर्फ घर में बैठ के जो है ना सोचे नहीं सोचनी, वेरीफाई करें. आपके पास यहां बहरिया ने 2020 से पहले जो आपके, या 21 से पहले, आई कैन बी रॉन्ग ऑन द ईयर, उसमें थोड़ी मुझे मार्जिन दे दीजिएगा, जो इन्होंने जनरेटर्स लगाए हुए थे उसके लिए 200 रुपए हर बिल में ये चार्ज कर रहे थे फ्यूल के. True. और उससे पहले ये जनरेटर्स फंक्शनल थे, चलते थे, और आपको और मुझे उस वक्त बिजली देते थे जब पीछे से लोड शेडिंग हो रही होती थी. ये पिछले 4-5 साल से फंक्शनल नहीं है. इवन उस जगह पे मौजूद भी हैं या नहीं है, नोबडी नोस. कि पता लगे कि खोल खाल के बेच बाच के वो खा पे गए हों और हम आज भी बैठे हुए हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के चक्कर में. तो आप मत भूलें कि आपने उसकी हिफाजत नहीं की, आपने, मैंने नहीं की. हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे जनरेटर्स का क्या हुआ. तो ये बहरिया टाउन के नहीं, देखें मैं अपने घर का दरवाजा खोल के सामने सोना रख के और मैं सोचूं कि ये सारे अच्छे लोग जो हैं यहां से गुजरते रहेंगे, कोई सोना उठाएगा नहीं, तो बेवकूफ़ी किसकी है? मेरी. मुझे उसकी हिफाजत का बंदोबस्त करना है, उसके बाद में ये देखना है कि लोग अच्छे हैं या बुरे हैं. तो हम लोगों ने हमारे लिए कभी भी सीरियसली नहीं सोचा. हम लोग समझते हैं कि मेरे अपने घर की भी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि कचरा उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, वहां से रोड भी साफ होनी चाहिए, कचरा भी उठ जाना चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूं. मैं आपसे पूछता हूं, एक डाकू को आप पैसे दे दें, आप उसको जानते नहीं है, सपोज वो डाकू मैं हूं, आप मुझे दे दे महीने का ₹1,00,000 कि ताहिर साहब आपने सिक्योरिटी भी देनी है, मेरा कचरा भी उठाना है, मेरे सारे काम करने हैं, और मैं आपका वो पैसा लेके भाग जाऊं, तो कसूर मेरा है या आपका? आपका कसूर है जनाब. आप पागल हैं, आप ₹1,00,000 डाकू को दे रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी देगा, आपको जो है वो सर्विसेज देगा. तो वो बहरिया टाउन के बारे में आप लोगों को पता नहीं है कि बहरिया टाउन किसने बनाई, कैसे बनाई, किस तरह से चली, ये ज़मीनों के मामला आज तक क्यों हैं? वो एक क्रिमिनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, है, अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नैब, सारे लोगों ने डिक्लेयर कर दिया. गवर्नमेंट के ऊपर आप तनकीद करें, मलिक साहब की आप तारीफ भी करें कि उन्होंने जनाब एक बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल आपको दिया था, लेकिन मत भूलें कि अगर मैं चोर हूं ना सर, तो मैं आपको इंटाइस भी करूंगा, क्योंकि मैंने आपको फंसाना है. ये जो लोग आपको फोन करके कहते हैं मैं आपका भतीजा बोल रहा हूं या आपका भांजा बोल रहा हूं, वो असल में क्या कर रहे हैं? वो सोशल इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हैं सो दैट यू फील कि अच्छा जी मेरा किसी अपने बच्चे के साथ मसला हो गया.
बेवकूफ आप बने हैं, इससे मेहरबानी करके हमें भागने की जरूरत है। हमें मान लेना चाहिए जी हमें ना सिर्फ इन्होंने बनाया, 60,000 दूसरी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए करोड़ों लोगों को बेवकूफ बना रही हैं दिन रात। उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? मलिक साहब तो अपना जवाब देंगे, मैंने और आपने भी अपना जवाब देना है, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ बेवकूफ बने बल्कि आज तक घर में बैठ के सोच रहे हैं ये ठीक हो जाएगा जी, मलिक साहब आ जाएंगे ठीक हो जाएगा। ये क़यामत तक ठीक नहीं होगा, नोट करें इसको। ये ठीक होगा जब आप लोग ठीक होंगे, मैं ठीक होऊंगा। ये पेन जो हम यहां पे इतवार के दिन ले रहे हैं ना, ये आप लोग भी लेंगे तो ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। भाई बिजली भी हो गई और हमारा दूसरा आपने कहा कि हमारा मैनेजमेंट। अच्छा, पानी के रोले हैं, क्या पानी भी इसके ऊपर भी बात हो रही है? ये आपके एजेंडे में शामिल है? पानी मेन प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप लोगों से, आप लोगों ने सारी जिंदगी झूठ सुना है, वो सुन सुन के बाज़ दफ़ा इंसान को इतनी आदत हो जाती है कि वो सच और झूठ के दरमियान में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। दिल की खिड़कियाँ आपकी बंद हो जाती हैं, उनको खोले। नमाज पढ़ के अल्लाह पाक से कहें कि बाजवा साहब की बात सुन रहे थे, या अल्लाह हमें बता कि ये बंदा झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था। मैं आपको कह रहा हूँ आपके दिल में पता लग जाएगा कि सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। आपके पास जो पानी है, जाएं जाके रिकॉर्ड निकालें। 2 साल पहले मैं PCR WR गया, जाहिद साहब मेरे साथ थे, मेरी टीम मेरे साथ थी। मैंने उस वक्त इस चीज़ को देखते हुए कि आपका पानी का टेबल जिस तरह से नीचे जा रहा है, जिस तरह से शॉर्टफॉल आ रहा है, साल 2 साल के बाद हमारे पास देने के लिए पानी नहीं होगा। बहरिया टाउन के जो एक्स लोग हैं अब यहाँ पे नहीं रहे, उनके साथ भी मैं बैठा। 2016 में इन लोगों ने जो वर्किंग की थी, जिसके ऊपर कभी भी इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। पूछे जी क्यों नहीं किया? मैं और आप घर में सोए हुए थे, हम कह रहे थे हमें क़यामत तक पानी भी मिलता रहेगा, बिजली भी मिलती रहेगी, हम अच्छे ही बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अच्छे नहीं हैं। देखें जी, जो लोग जिम्मेदार नहीं होते वो अपने आप को अच्छा ना कहलाएं। मैं अगर अच्छा जिम्मेदार बाप नहीं हूं ना, तो मुझे ये कहलाने की जरूरत नहीं है कि जी बड़ा मैं अच्छा बाप हूं। आपको दुनिया में अल्लाह पाक ने सर्टेन जिम्मेदारियां देके भेजा है, उनमें एक जिम्मेदारी ये है कि आपने अपना ख्याल पहले खुद करना है, फिर दूसरे लोग भी ख्याल करेंगे, फिर रब भी आपका ख्याल करेगा। हमने नहीं किया। पानी का मसला उस वक्त शुरू हो चुका था, आज से कोई 6, 7, 8 साल पहले, कि जब इन्होंने नए जो वेल्स थे वो लगाना बंद कर दिए थे। जो आपका वाटर टेबल था वो पूरे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पूरे पोठोहार रीजन में नीचे जा रहा है। चंद पॉकेट्स को आप छोड़ दें तो वो जा रहा है नीचे। बहरिया ने क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि बहरिया के जो मामला थे उसको एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह पे एक चंद लोग चला रहे थे, और वो एक ही बात सोच रहे थे कि पैसा ज्यादा कहीं से आए, थोड़ा इधर भी लगा दें। जब वो पैसा आना बंद हो गया या कम होता चला गया, तो उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर पैसे लगाने भी कम करने शुरू कर दिए। नेट रिजल्ट ये हुआ कि वो जो रिवर्स वेल लगने थे, 62 के करीब वेल्स जो थे आइडेंटिफाई हुए थे, पूरा इसका सर्वे हुआ था। उसकी जो एक कॉस्ट थी वो बहरिया को जमा करवाई गई कि जी ये पैसे आप देंगे। PCR WR ने कहा कि हम आपको ये सारा करवा देते हैं। बहरिया ने 1 रुपया भी नहीं दिया। वो रिपोर्ट जो थी वो आज तक ना बहरिया के पास है ना PCRW के पास है, वो गुम हो गई। अच्छा, वो ना बन सके, जो इन्होंने ऑलरेडी लगाए हुए थे, जो वेल्स लगाए हुए थे, वो चूंकि टेबल नीचे जा रहा था तो लाजमी बात है कि उनकी कैपेसिटी कम हो रही थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज की सिचुएशन यह है कि आपके पास 5 मिलियन गैलन्स पानी रोजाना की बुनियाद पे कम है। अब वो 5 मिलियन गैलन जो है वो मेरे और आपके यहां जोश दिखाने से नहीं आ जाएगा कि मैं कहूंगा जी 2 तारीख को आप लोग और मैं यहां इकट्ठे हो जाएंगे ना तो पानी जमीन उबलना शुरू कर देगी। जी बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ, आप ये सवाल पूछे कि बाजवा साहब इसका कोई हल बहरिया के पास है या हमारे पास है? जी, हमारे पास भी है, बहरिया के पास भी है, और ये कोर इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। बहरिया के पास जी क्या हल है? बहरिया के पास वही कन्वेंशनल हल है जो उन्होंने पहले दिया कि उन्होंने कुछ नए कुएं बनाने थे। अगर वो बनते तो थोड़ा बहुत जो शॉर्टफॉल था वो पूरा हो जाता। उनको उनके पैसे ही नहीं मिले। वो खुद कह रहे हैं, यहां बहरिया के लोगों से अगर वो बात करने पे राजी हो जाएं तो आप उनसे पूछिएगा कि ताहिर साहब कह रहे हैं कि जी आपको पैसे नहीं मिले इसलिए आपने वेल्स नए नहीं लगाए, तो क्या ये बात ठीक है? तो वो आपको बता देंगे कि हाँ जी ये बात ठीक है। अच्छा भाई, आपको तो पैसे हम तो दे रहे हैं, हम तो आपको ज्यादा पैसे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये पैसे आप दे रहे हैं मलिक रियाज साहब को। टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मेरे और आपके पैसे खासतौर पे जो ऑनलाइन हम लोग दे रहे हैं, नोबडी नोज। बहरिया टाउन में अगर कोई बंदा जानता है तो अब ये देखे ना, एक पब्लिक रिकॉर्ड में तब्दील होने जा रहा है ये इंटरव्यू, तो वो उसका जवाब दें। वो आके बताएं कि तकरीबन मेरे अंदाजे में, आई कैन बी रॉन्ग,
کیونکہ یہ میری اپنی کیلکولیٹڈ ایک سٹیٹس ہیں کہ کوئی 60-65 کروڑ روپیہ ہے جو کہ آپ اکٹھا کر رہے ہیں مینٹیننس کی مد میں ایوری منتھ. جبکہ میں نے بڑا زور لگایا کہ کیلکولیٹ کر کے دیکھوں کہ آپ کتنے میکسیمم پیسے خرچ کر رہے ہیں. سر مجھے 20 کروڑ روپے سے زیادہ آپ خرچ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. رائٹ. اچھا طاہر بھائی ہم اس کو سم اپ کریں گے جی, کیونکہ جو دو کا آپ کا, لیکن اگر ایک موقع دیں تو میں وہ دوسرا جو وہ لوگ بعد میں پوچھیں گے کہ یار وہ دوسرا کیا تھا حل جو ہم نے دینا تھا پانی کا. ویسے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس جگہ پہ بتا دیں گے ہم 2 تاریخ کو. یہ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی نا طاہر بھائی کی اس کے بعد ایک کل ویڈیو آئے گی. جی ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ نہیں بتانا ہے. ٹھیک ڈن ہو گیا, میں بتا دوں گا. ہاں کل صرف کچھ دیوان گے نا تو ان کو پتا تو چلے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. جی ٹھیک, اور کرنا کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ پلیٹ فارم سب کے لیے اویلیبل ہے. جی سر آپ اپنی آواز رکھیں جس میں لاجک ہو, سب کے لیے پلیٹ فارم اویلیبل ہے. 2 کے لیے کیا میسج ہے؟ 2 کے لیے میسج یہ ہے کہ ہم نے بحریہ ٹاؤن کے اندر رہنے والے نہ صرف یہ کہ اپنی فیملی کے ممبران, اپنے دوست احباب, اپنے پڑوسی, خود تو ہم نے آنا ہی آنا ہے, لیکن ہم نے سارے لوگوں کو بتانا ہے کہ ٹائم از ناؤ. کیوں آپ نہ آئیے گا؟ اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ مجھے یہ آ کے نہیں کہیں گے, نوید بھائی کو وہاں پہ ان کے پیج کے اوپر نہیں پوچھیں گے, جو تاجر اتحاد کے دوست ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ہمارے تنظیمیں, ان سے پھر آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہمارا پانی نہیں آ رہا, آپ ہمارے لیے کچھ کریں. آپ لوگ روزانہ شکایات کر رہے ہیں, یہ شکایات کے ازالے کے لیے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ آئیں گے, ہمیں یہ طاقت ملے گی کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ بھی, واسا کے ساتھ, بائی دا وے کل بحریہ ٹاؤن کو میں نے جس دن 2 دن پہلے ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی, جب انہوں نے مجھے یہ سارا بتایا, میں نے اسٹریٹ اوے انہیں کہا کہ آپ واسا کے حوالے سے اگر ہم پانی لے سکتے ہیں ایڈیشنل تو اس کے لیے مجھے بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں 2-3 دن دیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے مجھے آلریڈی کل کے لیے کہا ہوا ہے کہ کل باجوہ صاحب ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ واسا ہمیں اگر ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے, کیونکہ حل میں جس طرح نوید بھائی نے کہا ہے, میں اس پہ فردر کل دوبارہ بات کر دوں گا کہ کیا ہم ڈیٹیل میں کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہمیں پانی سپوز ہمیں نظر آتا ہے کہ جی 2 مہینے میں ہم کسی طرح سے بھی یہ کمی پوری نہیں کر سکتے, بحریہ پورے کا پورا جو ہے 270 کے قریب جو ان کے یونٹس ہیں وہ سارے فل کیپیسٹی کے اوپر 22 سے 24 گھنٹے چل رہے ہیں. اب وہ خراب ہی ہوں گے, ٹھیک نہیں ہونے. انہوں نے 8 یا 10 گھنٹے چلنا تھا, وہ 24 گھنٹے چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پانی کا ایک بہت بڑا بحران ہے, بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ رکے گا کس طرح سے؟ یہ آپ کا جو پروٹیسٹ ہے, آپ کا جو نمبر ہے میٹر کرے گا. آپ ایک خاص نمبر پہ آئیں گے, صرف نیشنل میڈیا میں آئے گا. آپ اس سے زیادہ نمبر میں آ جائیں گے, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آ جائے گا. یہاں میڈیا کو ہم دعوت دینے بھی جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا, آپ کی پریزنس جو ہے اس کی ضرورت ہے. منصوبہ ہمارے پاس موجود ہے. ایک دن میں کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جی دوسرے دن پانی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن نے دینا تھا وہ دینا شروع کر دے. وہ آلریڈی فل کیپیسٹی کے اوپر چلا بھی رہے ہیں اور آپ کو پانی دے بھی رہے ہیں. پیسے ان کو نہیں مل رہے جو میں اور آپ دے رہے ہیں ان کو, وہ ان تک نہیں پہنچ رہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ پیسے, ان کی سکروٹنی کا ایک ایسا نظام ہم یہاں سے لے کے جائیں گے کہ جس سے ہمیں پتا ہو کہ جی ہم نے 60 کروڑ دیا تھا, 60 کروڑ لگا, کہاں لگا, کیوں لگا, کس نے لگایا, غلط لگایا یا صحیح لگایا. اور وہ نظام ہم پیش کرنے جا رہے ہیں 2 کو. اچھا ابھی آپ کے پاس, ہم سب کے پاس 6-7 دن ہے اس کو لے کے, جو ابھی آج کیونکہ سنڈے ہے تو ہمارے پاس 5-6 دن ہے. تو آپ سب اس کا پارٹ ہیں, آپ اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایک مومنٹم ہے جو لے کے چل رہے ہیں طاہر بھائی اور جو باقی بھی باڈیز ہیں سب کی سب, سو آپ اس کا ساتھ بنیں. ایک چیز جو میں بہت زیادہ فیل کرتا ہوں اور میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ گیدرنگز میں نا ہمارے بزرگ لوگ آتے ہیں, ہماری خواتین اور بچہ پارٹی نہیں آتی. سو کیا وہ گھروں میں نہیں رہتے یا ان کو ضرورت نہیں ہے پانی کی, بجلی کی, باقی فیسلٹیز کی؟ اور جو بزرگ آتے ہیں وہ ان کو بل بلاتے دیکھ کے آتے ہیں. سو میری ریکویسٹ بھی اپنی بہنوں سے ہے خاص طور پہ, اور آپ لوگ کہتے بھی ہیں کہ نوید بھائی سب سے زیادہ آپ کی خواتین سنتی ہیں, تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ اس میں اسٹرینتھ بنے, ہماری بہنیں خاص طور پہ, اور بچہ پارٹی کو لے کے آئے. دیکھیں سمبولک ہے یہ سمبولک ہوگا. اگر فیملیز آئیں گی اس میں تو ان کو پتہ ہوگا کہ جینوئنلی اپنے مسئلوں کو لے کے وہ آج آئے ہیں, روڈ کے اوپر, اسٹریٹ کے اوپر آئے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میسیج آپ کی طرف سے تھا, لیکن سوری میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ میں آئی ایم دا پارٹ آف دس کمیونٹی, تو مجھے فیل ہوتا ہے ایک ہی بات کہ یہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پلے کارڈز بنوائیں, خود جو ہے وہ اپنے مسائل کو لکھیں کسی چیز پہ, بینرز بنوائیں,
گاڑیوں کے اوپر جو ہے اسٹیکرز بنوا کے لگا سکتے ہیں وہ لگا کے آئیں. گاڑیوں کے اندر جب آپ آئیں آپ کے پاس پانی آپ کا اپنا موجود ہو, چھوٹی موٹی کھانے پینے کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں, چھتریاں آپ کے پاس موجود ہوں تاکہ آپ کو دھوپ کا اگر مسئلہ ہے یا بارش کا کوئی ایشو بن جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ہو, اور آپ کے پاس تھوڑا بہت پیٹرول بھی ہو کہ اگر نوید صاحب جیسے ہمارے دوست جو ہیں وہ کہیں کہ جی ہم نے کوئی تھوڑا سا چکر لگانا ہے کہیں کا, تو وہ چکر لگانے کے لیے بھی آپ کے پاس پیٹرول بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھ کے آئیں کہ آپ اپنے لیے آ رہے ہیں, کسی کے لیے نہیں آ رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ جس جگہ پہ پہنچ گیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجلی کا مسئلہ تو الحمدللہ حل ہو جائے گا, نظر بھی آ رہا ہے اور اس پہ ہم نے کام بھی کیا. لیکن پانی کا جو مسئلہ ہے, اور یہ پانی ہم نے پینا ہے, ہم نے اسی سے نہانا ہے, اسی سے سارا ہمارا گھر کا نظام چلنا ہے. آپ کی تو ہانڈی روٹی نہیں ہو سکے گی اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا. پانی میں کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پہ ہم نے نہ کچھ کیا, یہ پانی آپ کا 5 ملین کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو